أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں ذرا بھی کجی نہیں رکھی۔ قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا۔ جو سیدھی اور درست کتاب ہے تاکہ اللہ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے اور نیک عمل کرنے والے مسلمانوں کو اس بات کی خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے آخرت میں بہترین بدلہ ہے، ماكثين فيه أبدا، جس میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ اس بات کا کوئی علمی ثبوت نہ خود ان کے پاس ہے نہ ان کے باپ داداؤں کے پاس تھا۔ بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا۔ اب اے پیغمبر، اگر لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے تم افسوس کر کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو گھلا بیٹھو گے۔ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم ایہم أحسن عملا۔ زمین پر جو چیزیں ہیں ہم نے ان کو اسی لیے زمین کی رونق و آرائش کا ذریعہ بنایا ہے کہ ہم لوگوں کا امتحان لیں کہ ان میں کون عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ اور زمین پر جو کچھ ہے ہم قیامت کے دن اسے چٹیل میدان بنا دیں گے۔ یہ سورہ کہف کی شروع کی 8 آیتیں ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو مکہ میں بالکل جو ماحول تھا اس کے خلاف اعلان تھا، توحید کا، رسالت کا، ایک اللہ کی پرستش کا، بتوں کی پرستش چھوڑنے کا، آبا و اجداد کی رسوم و رواج کو چھوڑنے کا۔ تو بالکل الٹا اعلان ان کو معلوم ہوا تو لوگ بڑی تعداد میں بغاوت پر آمادہ ہو گئے، اور ایک چھوٹی سی تعداد ایسی تھی جو سمجھدار تھی، وہ صحیح پوزیشن اور صحیح صورتحال کو جاننا چاہتی تھی کہ یہ جو باتیں کہتے ہیں کیا اپنے باتوں میں سچے ہیں، ان کی بات صحیح ہے یا نہیں۔ اس کو لاجیکل میتھڈولوجی میں ہم اس کو جانچیں پرکھیں، اصولی طور پر اور منطقی طور پر جانچیں۔ اس سلسلے میں مکہ مکرمہ سے ایک قافلہ، ایک جماعت مدینہ منورہ میں علماء یہود کے پاس آئی۔ علماء یہود مدینہ میں بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، اور یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ان کی یہ پہچان ہوگی، ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان لکھی ہوئی تھی۔ وہاں آ کر کے ان لوگوں نے بتلایا کہ ایسی ایسی بات ہے، محمد نام ہے، ان کے والد کا یہ نام ہے، ان کی ماں کا یہ نام ہے، بنو ہاشم سے ہیں، اور اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، اپنے کو اللہ کا نبی کہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بتلائیں کہ کیا معاملہ ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ جاؤ 3 باتیں ان سے پوچھنا، تو یہ 3 باتیں اگر بتا دیں تو یوں سمجھو کہ یقینی طور پر وہ سچے ہیں۔ وہ 3 باتوں کا جواب نہ دے سکیں تو یہ سمجھو کہ اپنی طرف سے باتیں بنانے والے ہیں اور سچے نہیں ہیں۔
یہ لوگ آ گئے واپس لوٹ کر کے، اور مکہ مکرمہ میں کچھ لوگوں سے تذکرہ کیا کہ اس طرح سے مدینہ میں علماء یہود جو محقق تھے ان لوگوں نے بتلایا ہے امتحان لینے کے لیے۔ چنانچہ وہ 3 سوال لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، جس میں ایک بات یہ تھی کہ روح کسے کہتے ہیں، دوسری بات یہ تھی کہ وہ نوجوان جو ایک بستی میں تھے ان کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا تھا، ان کے بارے میں آپ کو کیا معلومات ہے، تیسری بات یہ ہے وہ شخص جو دنیا کے مشرق و مغرب تمام زمین کا سفر کیا اس کا کیا واقعہ ہے۔ یہ 3 سوالات دے کر کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ لوگ حاضر ہوئے اور تینوں سوال کو رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے یقین تھا، آپ پر وحی آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان باتوں کے بارے میں بتلا دیں گے۔ یہ کہہ دیا کہ ہم کل بتلائیں گے، لیکن اس میں انشاءاللہ نہیں کہا۔ جب انشاءاللہ نہیں کہا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں آئی دوسرے دن۔ تیسرے دن 15 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے اور آپ بہت بے چین ہوئے اور آپ پر بہت زیادہ تنگ وغیرہ کرنے لگے یہ لوگ۔ تو 15ویں دن یہ پوری سورہ کہف نازل ہوئی تفصیل کے ساتھ، ان میں ان تینوں باتوں کا جواب موجود تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا وَلَا تَقُولَنَّ بِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ کوئی بھی بات تم مت کہو کہ میں کل ایسا کروں گا، ہاں جب کہو تو اس کے ساتھ یہ کہو کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں ایسا جواب دوں گا، ایسا کام کروں گا۔ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی محبوب، آپ کو یہ تاکید کی جا رہی کہ کوئی بات کل کرنا ہو تو اس میں انشاءاللہ کہہ لو۔ اب ہمہ شمہ کی کیا حالت ہے، ہم لوگوں کو بھی کوئی بھی عزم کرنا ہو، کوئی بھی ارادہ کرنا ہو تو اس میں انشاءاللہ ضرور کہہ لینا چاہیے، برکت کے لیے کہہ لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہی کرے گا تبھی ہو سکتا کل، ورنہ کل ہم نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، کل کیا حالات آ جائیں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے ہمیں ہر کام میں انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ یہ پوری صورت نازل ہوئی، یہ پوری صورت نازل ہوئی۔ اس صورت میں نوجوانوں کی ایک جماعت کا تذکرہ ہے، اور وہ جو پوری دنیا گھومے ان کا تذکرہ، روح کا اختصار کے ساتھ تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل آ رہی ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ روح کا تذکرہ ہے۔ اصل جو باتیں ہم لوگوں کے تعلق سے وہ نوجوانوں کی جو جماعت تھی اسے ہمیں زیادہ غور سے سمجھنے اور سننے کی ضرورت ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو پریپیئر اور تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے موجودہ حالات ہیں ان موجودہ حالات میں سورہ یوسف سے کامل رہنمائی اور کامل راستہ ہم کو ملتا ہے۔ سورہ یوسف سے اس میں جو ہے اس سے بھی زیادہ تاریک اور اس سے بھی زیادہ پریشان کن حالات کی رہنمائی ملتی ہے۔ انشاءاللہ اس طرح کے پریشان کن حالات ہمارے ساتھ نہیں ہیں، جو حالات ان نوجوانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے، اور انہوں نے ان حالات میں صبر کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آئی ہے۔ ایسے حالات ہمارے لیے نہیں ہیں، لیکن اگر بالفرض آ جائیں تو ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ایسے حالات کا مقابلہ سب سے پہلے کون لوگ کرتے ہیں۔ ایسے حالات کا مقابلہ نوجوان کرتے ہیں، نوجوانوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فتوحات عطا فرماتے ہیں۔ یہ نوجوان ضروری نہیں ہے کہ تیر و تفنگ لے کر کے سامنے مقابلے میں پہنچ جائیں، بلکہ یہ نوجوان ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر کے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والے ہیں۔ تو ایسے نوجوانوں کی خدمات، قربانیوں اور محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ معاشرے کے، سماج کے اور تمام حالات کو تبدیل کرتے ہیں، اللہ کی نصرت آتی ہے۔ تو اصل اس میں جو غور کرنے والی بات ہے کہ نوجوان دینی فکر رکھیں، ان کے اندر دینی جذبہ ہو۔ یہ دینی جذبہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ کوئی الگ سے آسمان سے جماعت نہیں آئے گی، ہم ہی اپنے بچوں پر محنت کریں گے، اپنے جوانوں پر محنت کریں گے، تو پھر اس میں سے جماعت تیار ہوگی، اللہ کی مدد آئے گی۔ ہمیں اپنے بچوں کی فکر نہیں ہوگی، رات میں 1 بجے 12 بجے بچے ہمارے گھر میں آ رہے ہیں اور صبح 10 بجے تک سو رہے ہیں، تو پھر یہ نوجوان بوائلر مرغے کی طرح سے ہوں گے، کسی بھی قسم کی تبدیلی یہ سماج میں نہیں لا سکتے، بلکہ قوم کے لیے، ملت کے لیے، سماج کے لیے بوجھ ہوں گے، بلکہ قوم کا یہ ملبہ ہوں گے۔ اور جب ملبہ ہٹانے والی نگر پالکا کا
کچرے کی مشین آئے گی تو سب کو اٹھا کر لے کے چلی جائے گی اور سب کچرے میں پھینک دیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو وہ اعلان ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، تم روگردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سب کے سب کو ختم کر دے گا اور اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو لا کے کھڑا کرے گا، وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں گے۔ اس لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، یہ دین نہ ختم ہوگا نہ مٹے گا، دین ہمیشہ زندہ رہے گا، آج بھی زندہ، آئندہ بھی زندہ رہے گا۔ لیکن دین کے بقا کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے ہم نے اپنے نوجوانوں کی تربیت میں کتنی کوشش کی ہے، اس کا ہم کو اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ تو دین تو اللہ تعالیٰ محفوظ کرے گا، لیکن ہماری اور آپ کی گردن لگ جائے گی۔ ان نوجوانوں کا اس میں تذکرہ ہے۔ پہلی جو ہم نے 8 آیتیں تلاوت کی ہیں اس میں تذکرہ نہیں ہے، اس کے بعد تذکرہ آئے گا، لیکن ہم آج 8 آیتوں کی تشریح پیش کریں گے مختصر طور پر۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی کہ یہ کتاب اپنے بندے پر اللہ نے اتاری ہے، اپنی طرف سے یہ بات نہیں بناتے ہیں۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی کمزوری، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جھول والی بات ہو، کہیں کسی بھی لحاظ سے جو قانون اس میں بتلایا گیا اس قانون میں کوئی جھول نہیں ہے۔ جو الفاظ، جو سینٹنس، جو جملے استعمال کیے گئے ان جملوں میں بھی کوئی جھول نہیں، نپے تلے الفاظ اور باوزن الفاظ اور عبارتیں اس میں استعمال کی گئیں۔ قانون اس کا کتنا طاقتور اور کتنا مضبوط ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ اس وقت بھی عرب میں بہت سے سمجھدار اور زیرک لوگ رہا کرتے تھے، لیکن اس کے قوانین کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، ایک مقام پر پروگرام ہو رہا تھا اسلام کے تعارف کا، اس میں ایک جج بھی تھے، دوسرے طبقے سے تعلق رکھنے والے وکیل بھی تھے۔ تو ایک جج نے کہا کہ مذہب دھرم جو ہے پرانا ہو گیا اور ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں، ماڈرن ایج میں، تو اس میں دوسرے ترقی کے ذرائع سائنس ٹیکنالوجی کے بارے میں غور کریں، میڈیکل کے بارے میں غور کریں، بات کریں، پروگرام کریں۔ یہ دھرم کے تعارف اور انٹروڈکشن کے لیے کیوں پروگرام کیے جاتے ہیں، اور 1400 سال پرانا مذہب ہو چکا ہے۔ تو ایک دوسرے وکیل کھڑے ہوئے کہ جج کی ذمہ داری یہ ہوتی کہ کسی بھی معاملے کے تعلق سے پوری تفصیلات اس کے سامنے، پھر اپنا تصور، اپنا اسٹیٹمنٹ، اپنا خیال ظاہر کرے۔ جج صاحب نے بغیر جانے ہی اپنا تاثر پیش کر دیا۔ اگر اسلام کو جانتے تو یہ یقیناً وہ کہتے کہ جس دھرم کو 1400 سال پرانا کہا جا رہا ہے اس دھرم کی شروعات آج سے ہو رہی ہے، چونکہ اسی وقت بنا تھا رائٹ ٹو چلڈرن اینڈ وومین کمیشن۔ چلڈرن اینڈ وومین کمیشن بنا تھا، بچوں اور عورتوں کے لیے جو کمیشن گورنمنٹ نے بنایا تھا، اس میں یہ تھا کہ طلاق میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو طلاق سے پہلے دونوں کو سمجھایا جائے، دونوں کے بارے میں غور کیا جائے کہ کیوں اختلاف ہو، اختلاف کہاں تک ختم کیا جا سکتا ہے اور کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں یہ تھا کہ دیکھو آج یہ قانون جس کو 1400 سال پرانا کہتے وہ آج اس قانون کی شروعات اب ہونے والی ہے۔ قرآن نے سورہ نساء میں کہا کہ ایک حکم ان کی طرف سے، ایک فیصلہ کرنے والا ان کی طرف سے، دونوں غور کریں۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں اصلاح کریں گے، صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان صلح پیدا کر دے گا۔ تو 1400 سال پہلے جس قانون کا قرآن نے اعلان کیا تھا، ہمارے ملک میں آج وہ قانون نافذ کیا جا رہا ہے، اس قانون کو جاری کیا جا رہا ہے۔ مطلب ہے کہ اسلام کبھی پرانا نہیں ہوگا، بلکہ ہر دور میں حالات کے مطابق انسانوں کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ تو کوئی جھول، کوئی کمی اس کتاب کے اندر، اس کے قوانین کے اندر نہیں ہے۔ پہلا رخ یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ اس کتاب میں کوئی جھول نہیں ہے۔ دوسرا بتایا قیماً، ان کو ٹھیک اتاری گئی ہے، ٹھیک ہے، درست کرنے والی ہے۔ 2-3 معنی اس سے ہوں گے، یعنی یہ کتاب خود بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، درست ہے۔ دوسری بات ہے کہ جو اس کتاب کے قانون کو مانے گا، اس کی ہدایتوں کو مانے گا، وہ بھی صحیح رہے گا، ٹھیک رہے گا، درست رہے گا۔ اس کی آخرت تو سدھرے گی ہی، دنیا بھی اس کی سدھرے گی، دنیا میں بھی اس کو عزت ملے گی، دنیا میں بھی آگے بڑھے گا جو اس کتاب کی ہدایتوں اور قانون کے مطابق عمل کرے گا۔ قیماً، یہ قرآن کا اعلان ہے کہ جو اس پر عمل کرے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، صحیح راستے پر ہوگا، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ اس کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا لینذر بأسا شدیدا، تاکہ ڈرائے سخت پکڑ سے، پروردگار کی طرف سے جو پکڑانے والی ہے۔
کن لوگوں کو؟ جو اللہ کے باغی، اللہ کے نافرمان، نفس کے بندے، سماج اور معاشرے کے بندے، باپ داداؤں کی رسومات کے بندے ہیں، اور اللہ کی طرف جو توجہ نہیں کرتے ہیں، اللہ کی ہدایتوں کو جو غور نہیں کرتے، ادھر نہیں دیکھتے اور ہدایت نہیں چاہتے، ہدایت سے جو منہ موڑتے، ان کو ڈرائے سخت پکڑ سے۔ پہلی چیز وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری سنائے ان مومنوں کو، ایمان لانے والوں کو جو نیک کام کرتے ہیں۔ ایمان بھی ہو، نیک عمل بھی ہو، دونوں باتیں ہوں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ ایمان ہو وہ بھی بڑی بات ہے، لیکن نیک عمل نہ ہو تو ایسا ایمان اس آیت کے ذیل میں خوشخبری کا ذریعہ، خوشخبری کا باعث نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں ہم لوگوں کے درمیان ایمان تو ماشاءاللہ بہت مضبوط ہوتا ہے، ہر شخص گنہگار سے گنہگار اللہ کا نام لیتا ہے، نبی کا نام لیتا ہے، اللہ کے لیے، نبی کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار رہتا ہے، لیکن وہ عامل الصالحات، نیک عمل سے عام طور پر لوگ کمزور ہوتے ہیں۔ نیک عمل کو ہم نے نماز کو سمجھ رکھا، حج، زکوٰۃ، ذکر و عبادت کو سمجھ رکھا، یہ بھی نیک عمل ہیں، لیکن اس کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں ہمارے کاروبار میں، یاری دوستی میں، رشتے ناتوں میں، پڑوسیوں سے، ان میں بھی بالکل سنت و شریعت کے مطابق ہمارا عمل ہوگا تو یہ ہوگا کہ ہم نیک کام کرنے والے ہیں۔ معاملات میں کہیں کمزور پڑ جاتے ہیں، کہیں رشتہ داروں میں کمزور پڑ جاتے ہیں، کہیں نوکروں کے ساتھ کمزور پڑ جاتے ہیں، اخلاق میں کمزور پڑ جاتے ہیں، تو اس طرح سے اعمال میں کمزوری ہوتی ہے۔ سب جگہ ہم شریعت کے مطابق کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے اسی لیے اتاری ہے کہ ان کو خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے، اور جو بہترین بدلہ ملے گا اس بہترین بدلے میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ انعام دے دیا گیا چھٹی ہو گئی، بلکہ ایسا انعام رہے گا کہ اسی انعام میں ڈوبے رہیں گے وہ۔ یہ لوگ کون؟ جو ایمان والے ہوں گے، نیک عمل کریں گے۔ اس لیے ہم لوگ تو ماشاءاللہ ایمان والے ہیں، عمل میں کمزوری ہوتی ہے، ہمیں بار بار اپنے عمل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ آج ہمارے ذریعے کسی رشتہ دار کی بے ادبی تو نہیں ہو گئی، کسی غریب کا دل تو نہیں دکھ گیا، کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ گئی، کہیں معاملات میں تو کمی کمزوری نہیں آ گئی۔ ایک صاحب کل بتلا رہے تھے، اب یہی کا معاملہ ہے کہیں قریب غریب کا، تو زیادہ وضاحت کے بتلاؤں گے تو برائی ہو جائے گی اور لوگ جان جائیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ ایسی بات ہو جائے۔ کئی ہزار روپیہ قرضہ لے رکھا، کئی ہزار لاکھ کے قریب، اور یہ وہ اتنے دن میں دے دیں گے یا کھیت میں کارخانے میں کام کر لیں گے، اس طرح ادا کرتے رہیں گے۔ خود چلے گئے لمبی مدت کے لیے جماعت میں، اور کیرل، آندھرا پردیش، پتہ نہیں کس طرف نکل گئی وہ۔ بہت بڑا کام ہے جماعت میں جانا، نماز پڑھنا بہت بڑا کام ہے۔ یہ بندے کا حق آپ نے مارا، یہ نیک عمل کی کمزوری ہو گئی۔ دعوت کا کام بھی بدنام ہوگا، نیک لوگ بھی بدنام ہوں گے، اور حق جو مارا اللہ کے جو پکڑ آئے گی وہ الگ بات ہو گئی۔ اللہ کی نصرت ان راستوں میں اترتی ہے، خاص و جماعت جانے کے نتیجے میں اللہ کی مدد آتی ہے۔ نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرو، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے۔ قرآن پڑھ کے دعا کرو، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ غریبوں کی مدد کرو، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن کسی بندے کا حق مار رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت آسمان پہ آ کر رک جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ میں لکھنے بیٹھا تو دماغ میں مضمون ہی نہیں، دل ہی نہیں لگ رہا لکھنے کے لیے۔ میں بہت پریشان ہوں کہ اللہ کیا ہو گیا، نماز پڑھی، توبہ استغفار کیا کہ کیا بات ہے کہ ہم لکھ نہیں پا رہے ہیں، دماغ میں باتیں نہیں آ رہی ہیں۔ تو غور کیا کہ وہ ان کی اہلیہ کہیں گئی ہیں اور مرغی کے بچے تربے میں بند ہیں، وہ بول گئی تھی کہ دانہ ڈال دینا۔ اب لکھنے پڑھنے میں بیزی تھے، ان مرغی کے بچوں کو دانہ ڈالنا بھول گئے۔ اب وہ بچے بھوکے ہیں گھر میں، مرغی بھوکی ہے گھر میں، اس لیے ہم یہ نیک کام کر رہے ہیں، وہاں کسی کو تکلیف پہنچی، بندے کا حق مارا جا رہا ہے، مخلوق کا حق مارا جا رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف دماغ میں کوئی بات نہیں آ رہی کہ ہم کچھ لکھ سکیں۔ اللہ کی طرف سے رحمت اوپر رک گئی آ کر کے۔ تو ہم نیک کا جو ڈیفینیشن ہے، پریبھاشا ہے، ہمارے معاملات بھی اچھے ہوں، ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں، ہماری عبادتیں بھی اچھی ہوں، تو ان لوگوں کے لیے بشارت ہے، ایسے کہ ہمیشہ ان اچھے مقام پر رہیں گے۔ اب پھر سزا کے بعد اعلان ہو گیا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ ایک تو عام لوگوں کو جو اللہ کی ہدایتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، ان کے لیے ڈرانا ہے سخت پکڑ کی۔ ایک وہ جو اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن اللہ کی اولاد مانتے ہیں، اللہ کا شیڈ مانتے ہیں، اور اللہ کی کاپی مانتے ہیں، اللہ کا شریک مانتے ہیں، ان کے لیے الگ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ اور ڈرائیں ان لوگوں کو، ڈر سنائیں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے لڑکا اختیار کر رکھا، یعنی اللہ نے اپنا لڑکا بنایا ہے۔ یہ عقل کے بھی خلاف ہے
اور مذہب کے بھی خلاف ہے کہ اللہ کے لڑکا ہوگا۔ کتنی بیوقوفی اور حماقت والی باتیں ہیں کہ ایک طرف خدا مانتے ہیں، دوسری طرف مانتے ہیں کہ بندروں کی فوج لے کر لڑنے پہنچ گئے۔ ایک طرف خدا مانتے ہیں، دوسری طرف ان خدا کی بیوی کو لے کے بھگ بھی جاتا ہے۔ ایک طرف خدا مانتے ہیں، دوسری طرف یہ مانتے ہیں کہ بیوی کو لے کے بھگ گیا، بیوی پاک ہے کہ ناپاک ہے، اس کا کردار صحیح کی غلط ہے، اس کو اگنی پریکشا پہ گزارا جاتا ہے۔ عقل کے خلاف بھی ہے، شریعت کے خلاف بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں کو ڈراؤ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، اللہ نے بیوی بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما لہم بہ من علم، ان لوگوں کو کچھ بھی علم نہیں ہے، ولا لآبائہم، نہ ان کے باپ داداؤں کو کچھ بھی علم ہے۔ انسان کی گمراہی کے 3 بڑے اسباب ہوتے ہیں۔ ایک ماحول اور سنگت، معاشرہ جو چلتا ہے اس کو دیکھ دیکھ کے انسان گمراہ ہوتا ہے۔ دوسرا، انسان اپنی نفسانی خواہش کی بنیاد پر گمراہ، جانتا ہے کہ غلط ہے لیکن مزہ آتا ہے اس کو شراب پینے میں، اس لیے شراب پیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ سود کا پیسہ حرام ہے، لیکن اس میں اس کے کپڑے، اس کی گاڑی، اس کا مکان اچھا بنے گا اور سیڑھ بن لگے گا، اس لیے اس حرام کو اپنے نفس کے لیے انسان اختیار کر لیتا ہے۔ تیسری بات انسان کی گمراہی کے لیے یہ بڑی ہے کہ اپنے باپ داداؤں کی رسوم رواج کو دیکھتا ہے، اپنی عقل سے غور نہیں کرتا ہے اور اللہ کی ہدایتوں کی طرف نہیں دیکھتا، اس لیے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے بہت سی چیزیں ہمارے معاشرے میں چلتی رہتی ہیں، لوگوں کو روکو سمجھاؤ تو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، ہمارے ابا ایسا کرتے تھے، ہمارے پروج ایسا کرتے، اس لیے کریں گے ہم۔ رسومات شادی بیاہ کے موقع پر دیکھو بہت اچھے انداز میں شادی بیاہ کا نظام چلتا ہے، لیکن بوڑھی ضعیف عورتیں آتی ہیں، ایک کے بعد ایک چیزیں وہ یاد دلاتی رہتی، سارا کام کرا دیتی ہیں۔ کیوں؟ وہ بوڑھی ہے، گھر کے ضعیفہ ہیں، اس سے پہلے کبھی کسی نے کیا تھا، کسی نے کیا تھا۔ تو انسان کی گمراہی کی ایک بڑی وجہ باپ دادا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے باپ دادا نے کیا، غلط کیا، ان کے باپ دادا کو بھی علم نہیں تھا، علم نہیں تھا اس لیے کر رہے تھے۔ اب تم تو زندہ ہو، تم تو عقل سے سوچ سکتے ہو، تو باپ داداؤں کی طرف دیکھنے کے بجائے اللہ کی طرف دیکھو، اللہ کے نبی کی طرف دیکھو کہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، ہمیں اسے اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولاد کے بارے میں، جو کہتے ہیں یہ اولاد ہیں، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے یہ جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، یہ تو صرف جھوٹی بات کہتے ہیں، بالکل بے سند اور بے پیر کی باتیں ہوتی ہیں۔ بہت سی باتیں ہمارے سماج معاشرے میں چلتی ہیں، دوسری قوموں میں بھی چلتی ہیں، اور یہ گشتوں پہ بجتی بھی رہتی بیوقوفی والی باتیں۔ یہ سب باتیں ہو رہی تھی تو قرآن نے کہہ دیا کہ یہ ناسمجھی والی باتیں ہیں، اس میں کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لگی ہوئی تھی۔ فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تو شاید تم اپنے آپ کو گھونٹ ڈالو گے، ہلاک کر ڈالو گے۔ گلا دبا کے مر جائے انسان، کیسے بنے گا، کیسا ہوگا؟ اس طرح سے ان کے پیچھے، کیوں؟ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے اس کتاب پر تو افسوس میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی اپنی امت کے تعلق سے، اور ان لوگوں کے لیے فکر تھی جو براہ راست دشمنی کرتے تھے، جو براہ راست گردن پہ اوجھے ڈالتے تھے، جو براہ راست جنگوں کے صفحے لگایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، جو راستوں میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، ان لوگوں کے سلسلے میں آپ کی یہ فکر تھی۔ ہم لوگوں کے تعلق سے آپ دیکھیں، جو دشمنی، جو معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے کیا، ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے راستے پہ کوئی کانٹا نہیں بچھا رہا ہے، ہمارے سر پہ کوئی اوجھے نہیں لا کر کے ڈال رہا ہے۔ ہمیں ان لوگوں کی فکر ہے کہ نہیں فکر ہے کہ دوزخ سے بچ جنت میں جانے والے بن جائیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، اور یہ فکر امت محمدیہ کی بھی ہے، چونکہ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا تو امت کی بھی ذمہ داری ہے کہ بالکل اسی طرح سے فکر، اسی طرح سے دھن مسلمانوں پہ سوار ہو جائے کہ یہ لاکھوں لاکھ انسان دوزخ سے جانے سے بچ جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں۔ معراج کے واقعے میں ہم سنتے ہیں آدم علیہ السلام کے بارے میں، ادھر دیکھتے ہنستے ہیں، ادھر دیکھتے تو روتے ہیں، تو بعد میں بتایا کیوں ہنستے تھے، کیوں روتے تھے۔ ہنستے اس لیے تھے کہ ان کی اولاد جنت میں گھوم رہی ہیں، روتے اس لیے تھے انہیں کی اولاد دوزخ میں۔ نبی رو رہے ہیں تو نبی جس چیز پہ روئیں گے امت کی کیا ذمہ داری بنتی کہ نبی کو رونے سے بچائے۔ نبی جس چیز سے خوش ہوتے ہوں، ہنستے ہوں، امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اولاد یا امت اس کام کو کرے۔ ہمارے باپ روئیں گے کہ لاکھوں لاکھ انسان جو دوزخ میں جائیں گے ان کو دیکھ کر کے، ہمارے باپ ہنسیں گے لاکھوں لاکھ انسان جو جنت میں جائیں گے ان کو دیکھ کر کے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے باپ آدم علیہ السلام کو خوش کریں، ان کو ہنسائیں
رونے سے بچائیں۔ ہماری ذمہ داری کہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے ان لوگوں کو دوزخ سے بچائیں، دوزخ سے بچانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ان کو دوزخ سے بچانے کی کوشش نہیں کریں گے، جنت میں جانے کا راستہ نہیں بتائیں گے، تو وہ دن دور نہیں جو ہمارے گھروں پر آ کر کے دستک دیں گے کہ تم اپنے ایمان کو چھوڑ کر کے ہمارے راستے پر آ جاؤ، یہ دعوت دیں گے۔ اس صورت میں اسی چیز کا بیان ہے کہ ایسے حالات جوانوں کے لیے پیدا ہو گئے تھے کہ ان کو ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ جوان جا کر کے پہاڑی میں چھپ گئے تھے، پھر پہاڑی کا گر گئی تھی اور اس غار میں سوتے رہ گئے کافی سالوں تک۔ اس کے بعد تبدیلی آئی اور معاشرہ درست ہو گیا، ایمان پر کھڑا ہو گیا، پھر اس معاشرے میں واپس کر کے آئے۔ تو وہ حالات پیدا ہو جائیں گے، لیکن ان حالات سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے جوانوں کی طرح تیار نہیں کیا کہ دین کے لیے قربانی دینے والے ہوں۔ قربانی نہیں دیں گے تو ہم بھی ملبے کی طرح ہٹا دیے جائیں گے۔ یہ جذبہ، یہ شوق، یہ ولولہ، یہ حوصلہ کب پیدا ہوگا؟ جب ہمارے دل میں، ہمارے سینے میں انسانوں کے تعلق سے وہ ہمدردی پیدا ہو جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہمدردی تھی کہ آپ کو ستاتے تھے، آپ پر پتھر پھینکتے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے اور آپ کے گردن پر اوجھی ڈالا، جنگ کی صفیں لگائیں لوگوں نے، پھر بھی آپ ایمان کی دعوت دیتے رہے۔ ہم بھی ایمان کی دعوت دیں، ایمان کی دعوت کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے ہم نے آزمائش کے لیے بنایا ہے، ضروری نہیں کہ سارے لوگ ایمان لے آئیں، اس لیے ایمان لانے کی آپ کوشش تو کرتے رہیں، ان کے ایمان میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں۔ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا کم بوجھ کا معاملہ فرمایا گیا کہ اتنا بوجھ مت لیں، دنیا ختم ہونے والی، ہم نے جو کچھ زمین پہ بنایا ہے اس کو خوبصورتی بنایا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو آزمائیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، کون برا کرتا ہے۔ آزمائش کے لیے ہم نے کر رکھا ہے اس کو۔ سب ایمان لائیں گے تو آزمائش کا واقعی بچے گی، فیل کون ہوگا اس میں؟ ہم زمین پہ جو کچھ ہے سب ایک چھانٹ کر ایک صاف میدان بنا دیں گے، یہ کچھ بھی چیزیں نہیں باقی بچیں گی۔ وہ جو ایمان نہیں رکھتے وہ تو سوچتے کہ باقی رہنے والے محل ہیں، باقی رہنے والے دکانیں ہیں، باقی رہنے والے کھیت ہیں، اس لیے کھیت بڑھاتے رہو، دکان بڑھاتے رہو، مکان بناتے رہو اور گاڑیاں بڑھاتے رہو، بینک بیلنس بڑھاتے رہو۔ ہمارا ایمان تو آخرت پہ، ہمارا ایمان اس عقیدے پر ہے، اس آیت پر بھی ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس لیے دنیا میں بہت زیادہ محنت نہ کریں بلکہ دین کو بڑھانے کے لیے، لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، لوگوں کو جنت کی طرف لانے کے لیے محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔